کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لجپال لجپال۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ جناب جگر گوشے پیر سباق عزیز القدر حضرت علامہ صاحبزادہ وسیم الحسن صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ فیض الحسن صاحب آستانہ عالیہ شاہ والا شریف، جملہ علماء کرام حفاظ قرآن، میرے کریم محبوب کے پیارے نعت خوانان، کچھ عرصہ پہلے جناب صاحبزادہ والا توار صاحبزادہ محمد امین الحسنی صاحب اور جناب صاحبزادہ فیض الحسن صاحب عابد کولو حاضری ہوئی، کافی نہ کرم فرمایا، بڑی عزت افزائی فرمائی، اور اتھے ہی جگر گوشے پیر سباق افتخار ملت جناب صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب آستانہ عالیہ سواق شریف، جگر گوشہ حضرت صاحبزادہ پیر جگر گوشہ پیر سواق پیر احمد حسن صاحب، آپ دی اجازت نال مدعو فرمایا، جس طرح صاحبزادہ صاحب تھوڑے سامنے ذکر فرمائے کہ پیر سواق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے عرش پاک تے حاضر ہو کے ختم نبوت دے موضوع تے کوئی اپنا آنکھوں دیکھا حال اور رودات تھوڑے سامنے بیان کیتی جاوے۔ مسلمانوں،
جس طرح آپ فرمیندے پیہان اے عزتاں کس واسطے دیں، یہ کرم نوازیاں کیوں ہیں؟ میں ایک پہلے واقعہ ابتداء بیان کراں کہ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شان ختم نبوت جو اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر بیان فرمائی اور جس دا واضح بیان، جس دی تشریح، جس دا مفہوم اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح فرما چھوڑ، اور سوشل میڈیا نہ رابطہ رکھن والے لوگاں، دوستاں، عزیزاں اور جنہاں دے بچے موبائل لے کے ساری رات موبائل چلیں دن، پیر سواق دے نال نسبت غلامی رکھن والو، اے چیز اپنے بچوں تک بھی پہنچوائے، جڑے نوجوان جنہاں دے دوست ہیں انہاں تک بھی پہنچا دیوائے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو شان ختم نبوت عطا فرمائی، خاتم النبیین دی صفت عطا فرمائی، اور اس دا معنی تے مفہوم تے تشریح جو پیارے مصطفیٰ نے فرمائی ہے اس تو ود کے کوئی تشریح نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی دلیل کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے، سیاہ ستہ دی حدیث ہے، ابن ماجہ چ موجود ہے، بعض نے صحیح آکھا، بعض نے حسن آکھا، میرے کریم محبوب نے خاتم النبیین دا معنی کلیئر تے واضح فرمایا ہر نبی نے اپنی امت نو دجال دے کولو خوف زدہ بھی کیتے، خبردار بھی کیتے، اگے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، حضور فرمائے میں آخری نبی ہاں اور تسی آخری امت ہو، لا محالہ دجال تو آدھے وچ آسی اور ظاہر تھی سی۔ گل کرنے دا مقصد اے ذہن اچ رکھائے، قرآن نے خاتم النبیین دا لقب اور شان اور تاج میرے محبوب دے سر سے سجایا، اور یہ بھی یاد رکھائے تاج دار ختم نبوت فقط ایک ذات ہے، پوری کائنات دے اندر تاج دار ختم نبوت اللہ رب العزت دی پوری مخلوق ایک ذات ہے، اور تھوارے سارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ دی ذات ہے۔ مسلمانوں، میرے رب کریم نے اپنے پیارے محبوب نو اے شان اور اے تاج عطا بھی فرمایا ختم نبوت دا، اور اس دا تحفظ بھی میرے رب کائنات نے خود فرمایا، ہر دور خود تحفظ فرمایا۔ سرکار دو جہاں کلیئر کر دیتا مانا کہ انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہاں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بھی سمجھائے اپنی امت نو یہ معنی اور مفہوم، اور ایک خاص گل اس تے ذرا دماغ لاونا چاہیے، سوچنا چاہیے، اتھوں ہی ساری خرابی پہ پیدا تھی۔ خاتم النبیین لوگ من دن لیکن اس دا معنی آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، سب تو بڑی خرابی یہ ہے۔ مسلمانوں تساں کیا کھڑیں، اگر کسی دا واسطہ پوے اپنے بچن بھی سمجھاؤ، سوشل میڈیا تے ورک کرنے والے نوجوانوں بھی اس طرح متوجہ کرو، جو جوان درگاہ تے آ کے بیٹھے وہ بھی غور نال میری اس گل نو دماغ وچ بٹھاویں، قرآن دا مفہوم جو اللہ دے محبوب بیان فرمائے اس تو ود کے سچا مفہوم کائنات اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ادھر ادھر دیاں تعویلات دی ضرورت نہیں، کسی دی طرح ویکھن دی ضرورت نہیں۔ میرے کریم محبوب فرمائے انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہاں، تائیں تو امت مسلمہ دیئے سارے محبوب آخری نبی ہیں، کہ معنی حضور خود بیان فرما چکے، مثال دے کے بھی وعدے کیتا، فرمائے انما مثلی مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبن فی زاویہ۔
حضور فرمائیں کہ میری اور میں تو پہلے انبیاء دی مثال ہیں جی میں کسی شخص نے ایک مکان بنایا ہوئے، ایک محل تعمیر کیتا ہوئے، اور اس دے اندر ایک کونے ایک جگہ خالی چھوڑ دیتی ہوئے، فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ ویقولون اللہ وضعت ھذہ لبنا فانا اللہ بنا مانا خاتم النبیین۔ مثال دے کے معنی کلیئر فرمایا میرے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ محل تک یا بن اس دے اندر ایک اٹھ دی جگہ کونے خالی چھوڑ دیتی گئی، لوگ آ کے ارد گرد چکر لامن تعجب دا اظہار کریں تے نال ایوی آکھیں کاش ایک اٹھ دی جہاں بھی خالی نہ ہوں دی، ایک اٹھ دی جاوی سونے محل تے مکان خالی نہ ہوں دی۔ حضور فرمائیں میں او آخری اٹھاں اس محل نبوت دی اور میں خاتم النبیین، محل مکمل ہو گئے۔ اتنی گل بیان کرنا اس واسطے ضروری ہے، اگرچہ تسی سن دے رہاں دے ہو، اے مفہوم پہلا تا دماغ نوجوان نسلوں دے ذہن راسے کرو، جو معنی میرے محبوب بیان فرما گئے خاتم النبیین دا اوہ ہی برحق ہے۔ نال توارے واسطے خوشخبری، اے سپریم کورٹ آف پاکستان دا فیصلہ اے پرسوں آ گیا، تفصیلی فیصلہ جاری ہو گئے۔ میرے نبی دے غلاموں مبارک ہوئے تہن کہ جس وقت پہلی بار اردو کہ جس وقت 22 اگست شارٹ آرڈر سپریم کورٹ نے سنایا تو کئی قسم دے لوگاں دے ذہناں دے اندر وہم و گمان ہائی، کئی شکوک و شبہات پیدا تھیں دہان مسلمانوں، اسی بھی لگاتار نال پیچھے پیچھے رہ گئے ہیں، اور میرے رب دا کرم دیکھو اے فیصلہ تفصیلی بھی مسلمانہ دے حق کے چاہ چکا ہے۔ پیر سواگ پیر سواگ میری گلاں نو غور نال سنو، ٹائم تھوڑا جے میں کو خاص گلاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں بیان کیتا نا کہ اللہ دے محبوب خود بھی خاتم النبیین دا معنی آخری نبی بیان فرما گئے، اے سپریم کورٹ دا فیصلہ صفحہ نمبر 5 کلیئر کر دیتا ہے معنی کہ امت کا اس پر اجماع کلی قطعی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ آگے لکھے اور یہ کلمات قرآنی قطعی و ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی و دلالت بھی ہیں کہ مراد بھی سارے محبوب دی ذات ہے، غیر مؤول ہیں۔ یہ جڑیاں تعویلاں کر کر کے لوگاں دے سامنے غلط مفاہیم بیان کر کر کے لوگاں گمراہ کیتا جا رہے آؤ نا، ہن تو ملک دی سب تو وڈی عدلیہ بھی ایو فیصلہ کر چھوڑا۔ لہذا لفظ خاتم پر لفظی ابحاث قطعی غیر متعلقہ بے محل اور ناقابل توجہ ہیں، اور امام غزالی دا کے حوالہ بھی دے چھوڑے، وقت تھوڑے میں ساری گل نہ بیان کرنا چاہتا۔ میرے نبی دے پیارے غلاموں، پہلی غلط اے آ گئی، دوسری گزارش ہے کہ اللہ رب العزت دے محبوب نے معنی تک کلیئر فرما چھوڑا، لیکن اے بھی یاد رکھا ہے نال اے بھی فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی ولا نبی آبادی انا خاتم النبیین۔ حضور فرمائے دے باوجود 30 جھوٹے دجال لوگ آسین جڑے دعویٰ کرے سن اسی نبی ہیں، میں تو بعد اللہ دا سچا نبی آمنا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ کریم دے پیارے غلام دور نبوت دے اندر سلسلہ شروع ہو گیا، اشواد انسی دعویٰ نبوت دا کر دیتے، تے اس وقت میرے محبوب دے غلام حضرت ابو مسلم خولانی میدانے چاہے تے جس وقت وہ پوچھ دے نا تشہد انہ محمد رسول اللہ، ابو مسلم نس کیا تو گواہی دینے محمد اللہ دا رسول ہے؟ حضرت ابو مسلم فرمایا اشہد انہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا محمد اللہ دا رسول ہے۔ اس آکے یا تشہد انی رسول اللہ، کیا یہ بھی گواہی دینے میں اللہ دا رسول ہوں؟ فرمایا میرے کام تے کان تے سن دے ہی نہیں، آنا آسام
میرے کنا چے گل نہیں آندی اس نے آرڈر کیتا ہے کہ آگے چھٹو اس شخص نو اس دے منن والا جلے حضرت ابو مسلم نو دہک دی آگے چھٹے آگ بھی تک کسی دی پابند ہائی کہ کوئی نہ اگنو آرڈر تھے خبردار میرے محبوب دی ختم نبوت دے پہرہ دار نو کوئی گزند پہنچے آگ گلو گلزار ہو گئی اگے سنو میرے نبی دے صحابہ نے پھر کیا قدردانی فرمائی اس موضوع دی اہمیت صحابہ کرام دے نزدیک کیا ہے جس وقت اسود انسی نے ابو مسلم نو آرڈر جاری کیتا ہے نا یمن چھوڑ دے جلا وطن ہو جا وقت بے سہاران دا آسرا ودھیکی دا ذات رب بنائی نا اپنی امتیاں دا سہارا ایک ذات مصطفیٰ ہے حضور اٹھنی نپی حضرت ابو مسلم اٹھنی تے سوار ہو کے در مصطفیٰ دا ارادہ کر کے مدینہ پاک حاضر تھے اٹھنی باہر بدی مسجد نبوی جو داخل تھے نا کایو کابی نگاہ وے دی پئی آئی حضرت عمر فاروق تک لیا آپ قریب آئے پوچھیا بھائی کیڑے علاقے چھوں فرمایا میں یمن تھوں کہ اچھا او علاقہ جتے میرے محبوب دے غلام نو آگے ہی شٹیا اس تے آگ گلو گلزار ہو گئی کیا اس شخص دے بارے ہی کچھ معلومات رکھ دیں حضرت ابو مسلم کوئی گل نو تھوڑا جیا اشارے کنایت جو بیان کیتے فاروق اعظم دی نگاہ تاڑ گئی فرمایا لگ دے ہو تو ہی شخص ہیں اگے سنو حضرت فاروق اعظم جس دی شان اے ہے شیطان گلیاں چھوڑ دی دے جس دا مقام اے ہے کیسر و کسرا اپنے محلات اچ کم دے اج فاروق اعظم ایک اجنبی شخص دا متھا پہچون دے انگلی نپی اس ہستی دے کو لے گئے جس نو اللہ دے محبوب اپنے مسلح دا وارث بنا کے گئے سارے انبیاء کرام جس دے پیچھے نماز پڑھی سارے صحابہ کرام جس دے پیچھے نماز پڑھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافتہ بلا فصل آپ دی بارگاہ چلے گئے فاروق اعظم عرض کی تھی یا امیر المومنین اے او شخص ہے جس تے اللہ رب العزت نے اگنو گلو گلزار بنایا حضرت صدیق اکبر کیا کیتے دائیں طرف صدیق اکبر بیٹھیں بائیں طرف حضرت فاروق اعظم بیٹھیں درمیان چوش اجنبی شخص میرے نبی دی ختم نبوت دے پہرہ دار ابو مسلم خولانی نے بٹھایا پتہ چلا دنیا نے سبق سکھایا دنیا والو اس موضوع دی اہمیت کیا ہے صحابہ کرام دے نزدیک مزید بران علماء کو سنیا نے یہ موضوع اتنا اہم میں 1200 صحابہ کرام اپنی جانا دے نظرانے پیش کر دیتے ہیں مسلمہ کذاب دے مقابلے 700 حفاظ جانا قربان کی دیا میرے نبی دے غلاموں جس وقت چیف جسٹس دے سامنے میں یہ دلیل پیش کی تھی میرے نزدیک سب تو بڑی دلیل یہ ہے میں آکے صحابہ کرام دا اجماع ہے تسی نجی تے عوامی فرق نہ کرو مقامات دے اندر اللہ دے محبوب دے صحابی امیر المومنین حضرت صدیق اکبر دی قیادت سارے صحابہ دا فیصلہ یہ ہویا کہ مسلمہ کذاب جڑا ختم نبوت دا منکرے اس نو اپنے کلے اور نجی مقام دوتے بھی اپنا مشن پھیلاون دی اجازت کوئی نہیں سب تو بڑی دلیل عدالت واسطے حکمرانہ واسطے ارباب اقتدار واسطے میں کہ سب تو بڑی ساری یہ دلیل ہے اس نو مشعل راہ بنایا جاوے میرے محبوب دے غلاموں نال ایک گل بھی میں کی تھی میں کیا جناب آپ چیز سے صاحب پاکستان ہو اگر کوئی شخص سپریم کورٹ تو باہر دوسرے مکان چبائے کے وہ دعویٰ کرے کہ میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان کیونکہ اظہار آزادی رائے دا قانون رائے جے ملک عالمی طور تے رائے جے تو کیا اس نو چیف جسٹس من لینا چاہیے دے جج ہس پیا میں آکے اگر ایک چیف جسٹس آف پاکستان دے ہوں دیا دوسرا کوئی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکتا محمد رسول اللہ دے ہوں دیا مرزا کی میں نبی بن سکتا میرے محبوب دے غلاموں صرافیوں کو جی نہیں اتھے ایک گل بھی میں کی تھی اور اس نے پتہ ہے کہ یہ شخص عمرہ چھوڑ کے آیا پوچھ دے تسی عمرہ چھوڑ کے آیا ہو میں کہا ہاں میں چھوڑ کے آیا ہاں 3 دن دا میرا پیکیج ہے میں 5 دن مکہ پاک تے پھر تو نکلا میرے کریم محبوب دے در تے صرف 4 نمازاں پڑھیاں اجازت لے کے آیا وہ آکھ دے ساڑھے واسطے ہی کوئی دعا کیتی ہے میرے واسطے بھی کوئی دعا کیتی ہے میں کہا ہاں کیتی
کیڑی میں آکے میں دعا کی تھی مولا عائشہ دی عدلیہ اور سان مل کے مسئلہ ختم نبوت نو حل کرنے دی توفیق عطا فرما آکے دعا تا اچھی میں آکے جناب مسجد حرم دے اندر رب کائنات نے آپ دے فیصلے دا جواب میرے دماغے جو اتار دیتے اور میں آکے سب تو پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہنا جڑا نماز مکی دے اندر میرے دماغے حرم پاکے جو اترے وہ کیا ہے میں آکے تمہارے سارے فیصلے جنہ لوگاں پڑھے ہو میں اس موضوع دے بارے دے اندر دو فیصلے آئے میں آکے گل لے ہے کہ تمہارا فیصلہ لفظی ابحاظ دے اندر اور لفظی باشاں دے اندر پائے کے تساں نے اس فیصلے نو غلط کر چھوڑا گل لے ہے علامہ اقبال اس تمہارے سارے فیصلے دا جواب کتنا عرصہ پہلے دے گئے اور ایک شعر آ گئے الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا غواش کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے عقیدہ مطلب کیا میں کہ مطلب ہے علامہ آکھ دے تو ساں روح تے نظر رکھو تو ساں مقصد تے نظر رکھو لفظی پیشگیدگیاں دے اندر نہ پوو موتی تلاش کرو جی نے ایک تیراک سمندر دے اندر غوطہ زنی کر دے وہ اے نہیں ویدہ شپی پیلی کیڑیے سفید کیڑیے وہ ویک دے اس دے اندر موتی کے شپیچ موجود ہے میرے محبوب دے غلاموں میں آکے تُسی تلاش کرو قانون دا مقصد کیا ہے ما قانون دے اندر موتی کیا ہے قانون دے اندر ویکھو روح کیا ہے سپریم کورٹ روح قانون دے خلاف کوئی تشریح کرنے دی مجاز نہیں اس نو اختیار نہیں اے پابند قانون اور آئین دی جس طرح تسی اپنے فیصلے دے اندر لکھا میں آکر روح اے ہے اس قانون دی کہ اس فتنہ قادیانیت دا صد باب کیتا جائے قانون اس واسطے بنایا گیا انہاں نو روک دیتا جاوے پھیلان تو روکا جاوے وجہ کیا ہے مسلمانوں وجہ اے ہے کہ اے ساری نسلہ نو کافر بنا کے ختم نبوت دا منکر بنا کے اور ساری نسلہ نو کافر بنا کے دوزخ دا ایندھن نہ بنا دے میں اساں اپنی نسلہ دوزخ دا ایندھن بننا نہ بیک سکتے میں آکیا اگر دیکھ مثال دیتی کہ اگر عدالت چند ڈاکوانو عدالت جیلج بھیجے تالا بند ہو جاوے تے پچھے کوئی سپریڈنٹ جیل یا ملازم کھڑکی کھول لے وے سارے ڈاکو دے چور راتی نش ونجن دسو جناب عدالت نو فیصلہ سناون دا کوئی فائدہ حاصل ہویا تنوں ججاں سار مارے میں آکے کام بنا لگا میں آکے بہین ہی اسی طرح پارلیمنٹ پاکستان دینن پابند کیتا ہے تے اگر سپریم کورٹ راما تے کھڑکیاں کھول دیتی ہیں تو سارے اپنے مشن اچ کامیاب ہوشن بتاؤ پارلیمنٹ نو قانون بناون دا فائدہ کیا سے میں آکے روح قانون دے خلاف فیصلہ تھوڑا آگے اس نو اگر کوئی تساں امینڈمنٹ کرنی ہے اگر کوئی تساں تشریح ایسی کرامنی ہے کوئی کنڈیشن تے شرط لاونی ہے واپس پارلیمنٹ نو بھیجو سپریم کورٹ دا ادارہ اختیار کوئی نہیں کہ عوامی سطح اور نجی سطح دے درمیان کوئی فیصلے دے اندر کنڈیشنہ تے شرطاں لاوے میں آقا سارا قانون شریعت دا المطلق و یجری علی اطلاق ہی میں کچھ قواعد فقہ اور شرعی اصول فقہ دے اندر بیان کیتے میں آقا المطلق و یجری علی اطلاق ہی ما سیق الکلام لأجل ہی الامور بمقاصدہا تمہارے سامنے وضاحت نہیں علماء پہ سمجھ دینے دا مطلب کیا ہے میں آقا سارے شرعی قواعد دے ذریعے بھی یہ تمہارا فیصلہ درست نہیں غلط ہے اور میں تمہارے وکلاء کول بھی مشورہ کر کے آیا بیٹا ہوں نہ دیرون آلیے تجرید آگ سپریم کورٹ حاصل نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر میرے مصطفیٰ نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت سنو ایک ہور گل ذہن وچ رکھن والی ہے تقریباً 50 پیراگراف انہاں دا جواب تحریر کر کے ریٹن میں لے گیا مصطفیٰ کریم دے غلاموں ایک چیز ذہن وچ بٹھاون والی ہے بعض صحافی مغرب زدہ ذہنیت رکھن والے اس طرح دیاں تعویلات کر دیں کہ دیگر اقلیتاں عیسائیاں تے یہودیاں نو ادارے بناون دی اجازت ہے مرزائیاں نو اجازت کیوں نہیں میں آکے تمہاری اپنے اس فیصلے دے اندر 39 نمبر پیراگراف دے اندر لکھے جسٹس سلیم اختر نے تحریر کیتے اور اس نے ایک نوٹ اتفاقی جاری کیتا ہے تو سودا حوالہ دیتے کہ مرزائی دیگر اقلیتوں سے مختلف مقام پہ کھڑے ہیں
ان کا معاملہ دیگر اقلیتوں سے مختلف ہے۔ میں آقا عدالت آلریڈی فیصلہ پہلے ہی دے چکی ہے کہ مردیاں دا معاملہ مختلف۔ وجہ کیا ہے؟ میں آقا عدالت دا قانون فیصلہ ملکی قانون اور عالمی قانون ہے کہ کوئی کمپنی دوسری کمپنی دا ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتی، یوز نہیں کر سکتی۔ اور نال مثال دیتی گئی کہ کوکا کولا دی کمپنی 7 اپ دا ٹائٹل نہیں لا سکتی۔ میں آکے اگر کوکا کولا دی کمپنی 7 اپ دا ٹائٹل نہیں لا سکتی تب مردئی مسلمان دا ٹائٹل کس طرح استعمال کر سکتے؟ میں آکے جناب تمہارے سامنے میں ایک مظلوم بن کے آئے، دسو نہ تو سوال کرو اے آکھ دن جڑا مردہ نو نبی نہیں مندہ وہ کافر پکا کافر ہے۔ میں آکے نہ دے نزدیک 25 کروڑ مسلمان پاکستان دے ہوتا کافر ہو گئے، 1.5 کروڑ عرب تو زیادہ مسلمان دنیا چ موجود ہیں، وہ سارے کافر ہو گئے نہ دے نزدیک۔ تو میں پوچھے جڑا سارے مسلمانان کافر ہے کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے؟ قائد اعظم دی جنازہ انہاں کوئی نہیں پڑھی۔ میں کہا جناب گزارش ہے صرف یہ کچھ نہیں کہ یہ ختم نبوت دے منکرین انہاں دے عقائد چ گل موجود ہے، تساں بھی سن گنا ہے۔ او بچے جنہاں نو لوگ گمراہ کیتی جا رہے ہیں، جنہاں دے دماغ خراب کیتی جا رہے ہیں، نوجوانوں سوشل میڈیا کس واسطے؟ خدا رائے سوشل میڈیا تو کم لبو، آج ایک باطل اپنے کمرے چبائے کے لکھاں تک پیغام پہنچا رہے ہیں، تے مسلمان سنی بھیڑا بن کے ہر کہندیاں گلاں سنی جا رہے ہو۔ آج میرا سب تو بڑا مطالبہ نوجوانہ کو لے ہے اور بزرگاں اپنے بچیاں لکھ دا موبائل لے کے دیتے انہوں نے وکھائے، بیٹے ساری رات اپنی نگاہ پلید کرنے واسطے موبائل نہیں، اس واسطے ہے اللہ دے نبی دے مشن نو عام کرنے واسطے تم استعمال کیتا کرو۔ علماء دے کلپ جاری کرو، اے مصطفیٰ کریم دے غلاموں، میرے محبوب دے غلام صحابی اکھاں چلیاں گئیاں، صحابہ تعزیت واسطے آئے، افسوس کرنے واسطے آئے، ریزلٹ کیا نکلا؟ صحابی رسول آکھے بھائیو زیادہ افسوس نہ کرو، کیوں؟ فرمایا اکھاں ہان کے اس واسطے، فرمائنے رکھان دیدار مصطفیٰ واسطے، میرے کریم مصطفیٰ پردہ فرما گر میں نے دون اکھاں دی ضرورت ہی باقی کائی نہیں رہی۔ یہ اکھاں موبائل دیاں گندیاں تصویراں دیکھن واسطے نہیں۔ آج پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دے قدم کیوں چومی دے پین؟ انہاں نگاہ بھی پاک رکھی تے دل بھی پاک رکھا، جس دا دلو نگاہ پاک تھی دے، دوجے تے نگاہ پاوے او دے دل دے اندرو کفر دور ہو ویندے تے کلمہ پڑھنا شروع کر دی دے۔ میرے نبی دا غلام ناشتان آنا رابطہ کی تئی، نسلانو یہ چیز سمجھاؤ، انہاں دی سیرت طیبہ سکھاؤ، میرے کریم محبوب نال نسبت غلامی رکھن والو۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس واسطے آئے؟ میں آکھیا جناب جسٹس صاحب سرکار آئے لوگانو دوزہ کے جو کڈن واسطے۔ حضور دی حدیث میں ہوتے پیش کی دی وقت تھوڑے، حضور فرمائندے تسی گردے پہائے آگ دے ہوتے تے میں تواری کمرے چنپ کے توانو دوزہ کے جو نکالن واسطے آیا ہاں۔ میں آکے سرکار دی بے شدہ مقصد خلق خدا نو دوزخ جو نکال کے جنت پہنچاونے تے انہاں نے آکے ختم نبوت دا منکر بنا کے ساریاں نسلہ نو دوزخ ڈالن دا بندوبست کر چھوڑے۔ خدا را سپریم کورٹ نے اجازت نہ دے وے کہ ساریاں نسلہ دوزخ دا ایندھن بن جاویں۔ میں آکیا مرزا قادیانی دے در عقائد سنو، تنوں جج میری طرح متوجہ ہوئے۔ میں آکے صرف ختم نبوت دا مسئلہ نہیں، انہاں نے اللہ دی توہین، نبیان دی توہین، مصطفیٰ کریم دی توہین، انبیاء صحابہ کرام دی توہین، اہل بیت اطہار دی توہین، قرآن دی توہین دا مرتکب ہے۔ میں آکے مردے لکھے اپنی کتاب دے اندر کہ اللہ تو وہ ہے جو چوروں کی طرح تمہارے پیچھے آئے گا، اس لکھے میں نے عالم کشف میں دیکھا میں خدا ہوں، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں خدا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت دے بارے وہ جملے لکھے مسلمانوں میں اتنے بیان نہ کر سکتا، میں صفت رجولیت دا جو تذکرہ اس کی تے بیان نہ کر سکتا، اور اگر کسے غیر مسلم تک پہنچانا ہوئے تے میں نو ٹیلی فون کرائے قبلہ صاحب کو میرا ٹیلی فون ہے، میں تو انہوں جملہ دسے ساں جیڑے جا رہے ہیں نا نوجوان گمراہ کیتے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک گل بھی تدسو کہ انہاں دے عقیدے کیا ہیں، اگے کیا لکھس، یاد ہے میں عین محمد ہوں،
وطل کس میں محمد سے بھی آدمی بڑھ سکتا ہے، وطل کس میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں شیش ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں آکے سارے انبیاء دے ہاتھ پھیر گیا. دیگر بھی گستاخیاں. نال لکس یوسف کنانی کے پیچھے دوڑتے ہو، یوسف کنانی سے بڑھ کر تو میں مردہ موجود. نال لکس عیسیٰ کے پیچھے جاتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ تو شرابی تھا. فقط کیا لکھس کہ عیسیٰ کی 3 دادیاں اور نانیاں نعوذ باللہ من ذالک یہ زانیہ تھیں. جج تو میری طرف دیکھنے لگے. میں نے کہا اس نے لکھا ہے کہ تم مردہ علی کے پیچھے دوڑتے ہو، زندہ علی میں تمہارے اندر موجود ہوں. اس لکھا ہے تسی حسن حسین دے پیچھے دوڑ دے ہو. حسن حسین کوئی نبی آن، میں نبی ہاں. 100 حسین در گریبانم 100 حسین تو میرے گریبان اچ موجود ہیں. نال لکھس محمد سے بھی وحی میں غلطی ہو گئی. نالکس انبیاء بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. نالکس قرآن میرے منہ کی زبان، میرے منہ کی باتیں ہیں. نالکس قرآن قادیان میں نازل ہوا ہے. نالکس قرآن میں مکہ، مدینہ اور قادیان کا نام داخل ہے اور شامل ہے. میں آکے جناب اتنے بڑے فراڈ، اتنے بڑے جھوٹ اگر تساں نے راہ دیتی اور ادارے کھل گئے سارے چکاں تے شہراں دے اندر اور انہاں اپنیاں تعلیمات نو عام کیتا تے جیڑے بچے اتھے اے تعلیمات پڑھ کے باہر نکلے تے انہاں کے لوگاں دے سامنے بیان کیتے، مخلوق خدا تا چوکے جو انہاں دی گردن اتار کے رکھ دے سی. قتل و غارت دا بازار گرم تھی ویسی. خدا را اس ملک نو بچاؤ، اس قوم نو بچاؤ. تسی اپنی پاور دے نال اس دے اندر رکاوٹ ڈالو. آخرت بڑی لمبی بات ہے، میں خلاصہ میں آکے اللہ دے محبوب فرمائے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ. میں آکے اللہ دے محبوب فرمائے جن کل پاور نال منکر تے برائی نو روکے. جناب کل پاور طاقت اپنی پاور دے نال فتنے دا صدے باب کرو. انہاں دے اندر رکاوٹ ڈالو اور روک دیو تاکہ نسلہ دوزخ دا ایندہ نہ بن جامن. علماء کل زبان ایسی زبان نال پہرا پہ دینے آئے. آمت الناس اپنے دل نال برا جان دیں. جس وقت میں گل کی تھی نا دستے سیوا کا مفتی صاحب آپ کی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اب وعدہ کرنا، مجھے کہا آپ وعدہ کریں. میں نے کہا جناب آج جانا نہیں، فیصلہ کر کے جانا ہے. جج صاحب چیف جسٹس کہنے لگے مفتی صاحب پھر آپ بھی وعدہ کریں میرا فیصلہ بھی آج سن کے جانا ہے. اللہ نے ایسا کرم فرمایا تو میں آگے آج دوستانہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرا کوئی کمال نہیں، میں بھی سمجھ چکا ہم. آج جس در اقدس تو اجازتاں لے کے آیا سے پیچھے کوئی آپ ہی کرم نوازی کی تھی جا رہی آئی. اوہ میرے نبی دے غلاموں لطیف کھوسر بولن دی اجازت نہیں دی تھی گئی سینئر وکیلے اور جسٹس صدیقی ریٹائر نو بولن دی اجازت نہیں دیتی گئی. ایسا کرم تے میرے مصطفیٰ دی نظر عنایت اللہ کریم محبوب دی ختم نبوت دا خود تحفظ فرمایا، سانتی میں ذریعہ بنایا. او جج جڑا کسی نے بولن نہیں دیندا، جتنی گفتگو کی تھی میں ایک جملہ بھی میں نو رکاوٹ نہیں ڈالی. بلکہ 2 وکیل اٹھن مفتی صاحب نے اتنا ٹائم کیوں دیں دے پہ وہ سادہ وقت. میں نے کہا مفتی صاحب دسو انہاں دوانو عدالت جو باہر نہ نکال دیں. میں کہا واہ میرے کریم ان کام نو کنٹرول کیتا. اوے فیصلہ سامنے اے میں بارے دیگر مبارک باد رہنا چاہتا. تفصیلی فیصلہ آ گیا. 1-2 گلاں دسیں چاہ بھی دے لکھا کیا ہے. سبحان اللہ. اس فیصلے دے صفحہ نمبر 3 دے ہوتے کیا لکھا گئے، باقی گلنا اپنی جھاتے. فیصلے دے اندر دل علماء بیان دلائل سارے سنے نہ ججاں تے اشاکیات تفصیلی دلائل سننے کے بعد وفاق کی درخواست منظور کرتے ہوئے عدالت اپنے حکم نامے 6 فروری 2024 اور فیصلے مرخہ 24 جولائی 2024 میں تصحیح کرتے ہوئے معترضہ یعنی قابل اعتراض پیراگرافوں کو حذف کرتی ہے اور آئندہ بھی یہ پیراگراف ان کو بطور نظیر کسی جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی وکیل کسی عدالت جو نہ پرانے فیصلہ پیش نہیں کر سکتا. آگے سو جب یہ مقدمہ پہلے سنا گیا تھا تو ہمیں تفسیر صغیر یا اس کے مصنف کے بارے میں علم نہیں تھا، اس لیے فیصلے میں ہم سے نمایاں غلطی ہوئی. گال کلیئر ہو گیا.
اب ہم نے دونوں کے متعلق کچھ بنیادی معلومات حاصل کی ہیں. اگے لکھس کہ مردے کی کتاب روحانی خزائن میں اتے حوالے دیتے میں وہ صفحے لکھ کے سپریم کورٹ دی فائل تے جمع کروا کے آئیں کہ تاکہ آئیں داون والے جج بھی پڑھیں تو صحیح ہے ان کیا. بلکہ چیف جسٹس صاحب دیکھے جملہ بھی آئی کہ کچھ باتیں آمنے سامنے ہونے سے کلیئر ہوئی ہیں. کچھ باتیں آمنے سامنے ہونے سے کلیئر ہوئی ہیں. اچھا اتھے لکھیا روحانی ایک گل کم دیا دو گل لوٹ سن لو. روحانی خزائن کا جائزہ لینے پر ہمیں کافی تعجب ہوا. ایک خاص گل لینے جس بندے نو کوئی گمراہ کر رہے نا یہ نوجوانہ نو گمراہ کیتا جا رہے ہوئے ہور تو ہور رہے. اتھائیں ایک جونیئر مرزا جیلہ میں بیٹھے فیصلہ تھی کہ مردیاں دے حق کے مردئی بغلاں پہ بجیں دیں مسلمان پریشان ہیں تے داڑی تے ہاتھ رکھ کے آدھے ہون فیصلہ مردیاں دے حق کے آگے تے ہون مولی تبدیل کرے سن تا پتہ لگ سی تے میں بات کلپ چاڑ ساں. اور میرا پیج ہے مفتی شیر محمد خان آفیشل ہو تو تے موجود انہیں کلپ تے میں ہی آکھیا تو تا دینے باب شے کوئی نہیں نہ غوث اعظم کوئی چیز نہ داتا علی حجویری کوئی چیز نہ خواجہ اجمیری کوئی چیز نہ پیر سواگ کوئی چیز نہ سلطان باہو کوئی چیز نہ پیر پٹھان کوئی چیز. میں آکھا سن تو تا دینا دے باب شے کوئی نہیں ساڑھے باب آئیں تو ایک خواجہ اجمیری 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. پیر سواگ جس تے نگاہ پائیے وہ کلمے جج بھی پڑھن لگ گئے. داتا علی حجویری پنجاب وچ اسلام دا روح پھیلایا. غوث اعظم پوری دنیا تے اپنے فیضان نو پھیلایا. سادے بابے تو بڑی شیخان اے بابان دے نوکر فیصلہ چینج کرا کے آئے بیٹھے نو اس دا جواب دے. میرے نبی دے غلاموں ایسے لوگ سارے اندر ڈال دیتے گئے. اس طرح سپریم کورٹ دے چیف جسٹس کاغذ اٹھائے اور اس آکے جاوید غامدی دا نقطہ نظر پہنچ گیا تے وقت دے فیصلہ لکھس تو اس پہلے فیصلے دے ویچ لکھس کہ جاوید غامدی کا نقطہ نظر تو آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ آدھے مردئی کافر نہیں. مسلمانوں اے سازشن بیرونی دنیا اور اندرونی دنیا مسلمان میرے نبی دے غلامانوں انہاں دی طاقت نو توڑن دی خاطر مشن مصطفیٰ مٹاون دی خاطر بے شمار سازشاں شروع کی تھیاں. اللہ دا کرم ہویا 2024 نبی دے غلاماں تے اللہ کرم فرمایا اور خود محبوب دی ختم نبوت دا تحفظ فرمایا. ایک گل خاص ادھے تلے صفحے بھی موجود ہے جیڑا بچہ کوئی گمراہ پیا تھین دے سوشل میڈیا دے تھرو ایو پیرا ضرور اس نو عام کرو اور پہنچاؤ کہ روحانی خزائن کا جائزہ لینے پر سپریم کورٹ لکھ دیے. ہمیں کافی تعجب ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء کرام بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ان کی والدہ محترمہ بی بی مریم علیہ السلام کے متعلق بھی کئی مقامات پر بہت ہی غیر مناسب باتیں لکھی ہیں. ہم ان کلمات کو اپنے فیصل میں نقل کرنا ہی مناسب نہیں سکتے. تلے و صفحے دے چھوڑیں جیڑا جو خرابیاں لکھیاں بھی میں تو سامنے کھڑو کے بیان کی تھیں. اگے لکھس کہ مرزا غلام احمد کی تحریرات اور تفسیر صغیر میں کئی مقامات پر حضرت محمد کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. اگے ایک جات لکھس کہ مردئی اپنے مسلمانہ دے شاعر میں استعمال نہیں کر سکتے لہذا ایک کافر ہے اور مسلمان دی تعریف بھی داخل کی تھی جیڑی آئین دے اندر درج آئی. مسلمانوں اس فیصلے دے آمن نال اج مسلمان اسانو ساہ پائے گیا. بہت بڑی پریشانی آئی اور سچی گل تے 7 ستمبر اساں پریشان آسے گولڈن جوبلی مسلمان کیڑے منہ نال منیسوں سارے بزرگاں قربانیاں دیتیاں قانون بنائے ہر دور اس مقابلہ کیتا. آج اساں کس رنگ منہ نال اپنی عوام دے سامنے جاسوں اور گولڈن جوبلی منیسوں. پریشان تا بڑے ہاسے پر میرے رب دا کرم تے میرے مصطفیٰ دی نظر عنایت ارواح طیبہ دا فیضان اللہ کریم نے چھانو فتح دیتی 7 ستمبر نو سر چاہ کے بیان کر دے پیا سے. اسی مسلمانان مبارکاں پہ دیں دیا سے آؤ میرے نبی دے پیارے غلاموں آؤ میرے محبوب نال نسبت غلامی رکھن والو انہوں وقت دی ضرورت ہے جیڑے جا چکے واپس لاون دی کوشش کرو نویں جاون والانو روکن دی کوشش کرو. آج وعدہ کر کے جامنے میں ایک عہد لیساں سرکار گولڑا فرمایا آئی جس بندے ختم نبوت واسطے کوئی کام چیتا میرے مصطفیٰ کریم دا دست اقدس اس دی پشت پناہی کرے سی. آؤ تسی بھی ختم نبوت دے پہرہ دار بن جاؤ.
اس لسٹ جبڑا نہ لکھاؤ آکشو کی میں ہر جاتے پیغام دینداں دا ہاں ملک دے طول و عرض جتھے بھی گیا ہے مسلمانہ دے ولولے تے جذبات دیکھ کے میرا دل یقین کر دے اگر یہ جذبات سلامت رہے انشاءاللہ العزیز تا صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم دی ختم نبوت ڈاکہ کوئی نہیں ڈال سکے گا مسلمانوں عام داڑھی انگریزاں سمجھا یہ داڑھی بردار تے مذہبی جنونی حضور دی ناموس تے ختم نبوت دا نا لیں دے میں عدالت دا منظر دیکھ کے آیا بیٹھا حال فل آئی وہ کلا علماء نال تے میں روشتم تو ہٹا تے وہ کلا دا جو جذبہ میں ڈٹھے کوئی میرا متھا پیا چم دے کوئی کندھے پیا چم دے سینے نال کوئی پیا لیں دے تے میں آکھے اے عالم مغرب نو میسج گیا تے پیغام گیا صرف جنونی مسلمانی حضور دی ختم نبوت دا پہرے دار نہیں سادہ پنٹ پتلون پانے والا وکیل بھی حضور دی ختم نبوت دا پہرے دار ہے انشاءاللہ یہ جذبات سلامت رہے تے تسی کیڑا وعدہ آج کرسو درگاہ تے بیٹھے ہو جس وقت ووٹ دین دیو نا تے آدھے ہو میرے واسطے میرے بیٹے دی ملازمت دا بندوبست کریں سڑک بھی دے میں تے بلب بھی دے میں تے میں نو کیا ہے سول بھی دے میں آج وعدہ کرو اے ذاتی مطالبات دوجے نمبر تے لے آسو ذاتی مطالبات دوسرے نمبر تے پہلے نمبر تے مطالبہ رکھنے ممبران کو لو اے سارے ووٹ نال اسمبلیاں پہنچے ہو اساں تھوڑی آواز حضور دی ختم نبوت تے ناموس مصطفیٰ واسطے بلند ہوندی دیکھنا چاہنے ہیں ٹی وی دوتے پہرہ دار بن جاؤ سارے ممبر سارے ووٹ نال گئے ہو حضور دی ناموس واسطے پہرہ دے ہو اگر تساں گرفت کی تھی نا پتر دی ملازمت نہ لگے تے پوچھ دے ہو نبی دے وفادار ہو حضور دے سچے وفادار بن جاؤ ہر اپنے ذاتی مقصد تو پہلے اللہ اور اس دے مصطفیٰ دی رضا نو پیش نظر رکھو صبح بھی تے شام بھی رات بھی تے دن نہیں دل اگر دھن پیدا ہو گئی نا کہ کدی میرا رب میں تو ناراض نہ تھی وے میرا مصطفیٰ میں تو ناراض نہ تھی وے اے جہان بھی کامیاب ہے اگلا جہان بھی کامیاب ہے ایمیں نہیں قدم پیر سواگ دے چمی دے پے ایمیں نہیں آپ دیاں قبراں چمی دیاں پیاں ارے نہ سب کچھ اللہ اور اس دے محبوب واسطے قربان کیتے غلاموں آؤ اپنے مرشد نقطہ نظر نو پیش نظر رکھو انہاں دی راہ نو اپناؤ مشعل راہ بناؤ مصطفیٰ کریم دے پیارے غلاموں اس وقت اہل مغرب سانو تباہ تے فنا کرنا چاہتے ہیں تے امت مسلمان دی بقا دی ایک صورت ہے بڑھا تے جوان ہر بندہ مرد و عورت حضور دے مشن دا وفادار بن جاوے فجر بھی تے شامی بھی سرکار دے مشن واسطے سوچو قربانیاں دیو دعا ہے اللہ تواریاں نسلاں جو کوئی جرنل کرنل بناوے کوئی چیف جسٹس بناوے کوئی تواریاں نسلاں جو وزیر اعظم تے صدر بناوے تواریاں نسلاں جو کوئی چیف آرمی سٹاف بنے جیڑا امت مسلمان دی گئی ہوئی عظمت رفتہ نو بھی واپس لے آوے تے مصطفیٰ کریم دی عظمت ناموس اور حضور دی ختم نبوت دا پہرے دار بھی بن جاوے آؤ اس مصطفیٰ کریم دی محبت نال ادائے مصطفیٰ نو اپناون دی کوشش کرو مسلمانوں سارے اندر کمزوریاں حضور دیاں سنیاں دامن اپناون دی کوشش کرو اللہ کریم سادہ حامی و ناصر ہوئے ایک سوال آگے کہ پاکستان میں فرقہ پرستی عروج پر اخلاقیات انسانیت زوال کا شکار کیوں ہے تھوڑی دیر پہلے میڈیا دی ٹیم آئی انہیں میرے ہوتے سوال کیتے سارے مربی و محسن حضرت آل امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ سے بھیرہ والی سرکار آپ سانوں بیان کیتے فرمایا میری ملاقات ہوئی بہت بڑے ایک سکالر ڈاکٹر حمید اللہ عالمی لیول دا سکالر آئی کئی بیرونی ملکہ دے اندر اور بڑے اس دے خطبات شائع ہوئے آپ فرمائنے وہ جلے بیرونی دنیا چراندہ آئی کدی لندن کدی دیگر ممالک میں اس دے کل آپ فرمائنے پوچھا ڈاکٹر صاحب ایک قومہ ترقی کر دیا میں نہیں مسلمان پچھا تنزلی دھاندہ میں دے تو کیا سبب سمجھ دیں ڈاکٹر حمید اللہ کہے پیر صاحب گل لے ہے انہا لوگاں سوچے کہ ایک شخص فاران دیاں وادیاں تے حجاز دیاں پہاڑیاں چوٹھے تے ساری دنیا تے اس دا پیغام پھیلا اور دور فاروق کی دے اندر قیصر و کسرا دے کول کمبن پائے گئے تے ڈرن پائے گئے لرزہ برندام تھی گئے انہا سوچے اس دیاں تعلیمات کیا ہاں انہا ڈٹھے اس نبی نے انسانیت دا در سے دیتے اخلاقیات دا در سے دیتے سچائی دا در سے دیتے جھوٹ تو بچن دا حکم دیتے کرپشن تے دھوکے تے فراڈ تو ہم بچن دی کوشش کی تھی امانت دا پیغام دیتے انہا لوگاں حضور دے انہا فرامین نو ابو سامنے رکھ کے عمل شروع کر دیتے اے اگاں نکل گئے تے ایسا حضور دیاں تعلیمات نو کنڈ پیچھے سٹے آدھا پیچھے چلے گا
اے وجہ یہی وجہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں نبی کریم دے وفادار بن سوتے ترقیاں مل سن ورنہ ایو حال تھی سی جڑا فلسطین دے اندر سال تو زیادہ ہو گئے سارا خون وسایا جا رہے اللہ کریم سارا حامی و ناصر ہوئے سارے حال تے کرم نوازی فرماوے اچھا ایک حسینیہ غوثیہ للبنات پیر سواق شریف سیکنڈ ایئر سال دوم اس دا ایک سارے سامنے رزلٹ آگے بیرہ شریف دی برانچ ہے قبلہ صاحبزادہ سے اس نو چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین رزلٹ آیا پہ مسلمانوں آج بچیاں نو پڑھاون دی ضرورت ہے ماما پڑھیاں لکھیاں ہو سن تے بچیاں نو لوری بھی حجی دے سن آؤ نا میرے نبی دے غلاموں اپنی بچیاں نو دین پڑھاؤ بچہ نو دین پڑھاؤ غلام پیارے محبوب دا غلام بڑھاؤ وفادار غلام بناون دی کوشش کرو تے وقت جلے ساریاں بچیاں تے بچے انشاءاللہ تعلیم یافتہ ہوئے حضور دے مشن دے وفادار بن گئے انشاءاللہ پھر کوئی باطل سارے محبوب دے مشن تے حملہ آور نہیں ہو سکتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین